हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और थ्योरी एंड लिटरेचर ऑन एज के पेज से आज मैं आप लोगों से आज बात करने जा रहा हूं प्रैग्मेटिक्स के हवाले से। ये लिंग्विस्टिक्स में एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। अब ये प्रैग्मेटिक्स क्या होती है, प्रैग्मेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, हम मीनिंग्स को प्रैग्मेटिक्स में कैसे जाके समझ सकते हैं, फिर इसको हम जो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये सारा प्रैग्मेटिक्स है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो इससे पहले कि सारा मैं आप लोगों को बताऊँ, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए अब चलते हैं प्रैग्मेटिक्स की तरफ। प्रैग्मेटिक्स जो है ना, ये यहाँ से अगर हम इसका मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, यानी सपोज आप कहीं पर जा रहे हों और आपने कहीं पर एक साइन बोर्ड देखा, उस पर लिखा हुआ है बेबी एंड टॉडलर्स सेल। अब हमें अपेरेंटली तो ये लगता है कि शायद यहाँ पर कोई बेबीज जो छोटे बच्चे वो बेचे जा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जहाँ पर बेची जाती हैं। आप आगे जाते हैं, आप एक और बोर्ड आपको नज़र आता है जैसे मेंस एंड विमेंस सेल। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेन और विमेन बेचे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब मतलब निकालेंगे तो वो ये होगा कि यहाँ पर मेन और विमेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बेचने वाली, ज़रूरत वाली, वो सारी बेची जाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो इनविजिबल मीनिंग है, जो ज़ाहिर सामने लिखे हुए नहीं होते, नज़र नहीं आ रहे होते, जो डायरेक्ट नहीं होते, उनको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो लिटरली नज़र नहीं आ रहे होते, इम्प्लाइड होते हैं, उनके अंदर छुपे हुए मीनिंग होते हैं, उनको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसी को कहा जाता है कि ये जो होती है ये प्रैग्मेटिक्स होती है। यानी कोई लैंग्वेज यूज़र लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है और जो सुनने वाला है वो उसमें से मीनिंग्स कैसे जो है उसको लेता है, इसको हम कहते, इसको भी हम प्रैग्मेटिक्स जो है वो कहा जाता है। फिर लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में हम मीनिंग को कैसे समझते हैं, इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये प्रैग्मेटिक्स होती है। तो जब हम प्रैग्मेटिक्स को स्टडी करते हैं तो अब चूंकि इसको कहा जाता है कि ये कॉन्टेक्स्ट में एक स्टडी होती है, तो कॉन्टेक्स्ट में जो अब हम स्टडी करते हैं, जैसे हम जो कुछ भी हम लफ्ज़ बोलते हैं, यानी उनको हम उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक कि हमें उन लफ्ज़ों का फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आता। जब हम फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं तो फिर हमें उसके मीनिंग समझ आ जाते हैं और इसको प्रैग्मेटिक्स भी कहा जाता है। और जिसको हम इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं DEXIS, DEIXIS। अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं, आपने लफ्ज़ जैसे हेयर है, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, और या इसी तरह जो प्रोनाउंस हैं लाइक यू, मी, शी, हिम, ये सारे, इट, देन, ये वाले। अच्छा, ये सारे जो है ना ये DEXIS यूज़ होते हैं। अब इनमें हमें फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फ़िक्रा लिखा है यू विल हैव टू ब्रिंग इट बैक टुमारो बिकॉज शी इज़ नॉट हेयर टुडे। अब इसमें आप देखें कि आपको यू कौन है और फिर उसने जो कहा है कि टुमारो, उसके बारे में हमें नहीं पता ये कब फ़िक्रा उसने कहा है। शी इज़ नॉट, शी कौन है और हेयर कौन सी जगह है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें देखें, यू, टुमारो, शी, हेयर, इन सब का इस्तेमाल हुआ है। अब ये DEXIS इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हम इस फिक्रे को नहीं समझ सकते जब तक कि हमें इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आता। अब इसमें ना DEXIS में हम कुछ और चीज़ें प्रैग्मेटिक्स के हवाले से, यानी वो तमाम लफ्ज़ जो लोकेशन बताते हैं उनको हम स्पेशल DEXIS कहते हैं, SPATIAL, स्पेशल DEXIS। जैसे हेयर, देयर, नाउ, नियर, दैट, ये वाला। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम की तरफ पॉइंट करते हैं, पॉइंट टू टाइम, जैसे नाउ, देन, लास्ट वीक, यस्टरडे, इनको हम कहते हैं टेम्पोरल DEXIS, TEMPORAL। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो पॉइंट करते हैं पीपल की तरफ, जैसे हिम, देम, दोज, या पर्सन कह लें आप उसको। अच्छा, अब ये सारे जितने भी लफ्ज़ यूज़ हुए इनको हम इनको के लिए हम कहते हैं पर्सन DEXIS यूज़ होते हैं। तो ये तो प्रैग्मेटिक्स में सबसे पहले तो हम DEXIS देखेंगे। ये DEXIS हमें बताएंगे कि ये कि कौन सा DEXIS जो है ये यूज़ हुआ है।
اور اس کے بعد جو ایک پریگمیٹکس میں چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس. اب ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک اسپیکر یا رائٹر یہ اس کو یوز کرتا ہے تاکہ وہ لسنر کو یہ انیبل کرے، اس قابل بنائے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکے. جیسے ہم پراپر ناؤن یوز کرتے ہیں، ہم چومسکی کہتے ہیں، نیوٹن کہتے ہیں، آئنسٹائن کہتے ہیں، نیٹشے کہتے ہیں، شیکسپیئر کہتے ہیں، ورڈزورتھ کہتے ہیں، یا ہم کسی کو ہی کہتے ہیں، شی کہتے ہیں، اٹ کہتے ہیں. یہ سارے جب ہم یوز کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ریفرنس ہوتے ہیں. اور یہ ریفرنس اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لسنر ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکے. پھر ایک چیز پریگمیٹکس میں یوز ہوتی ہے جس کو ہم انفرنس کہتے ہوتے ہیں. اور انفرنس کا اب ذرا مطلب سمجھیے گا کہ فرض کریں کوئی ایک ریسٹورینٹ کا سین ہے اور اس میں دو بندے جو ہیں، ایک ویٹر دوسرے سے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے. مثلا ایک ویٹر دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ویئر از دا اسپائنچ، یعنی وہ پالک ہوتی ہے جس کو آپ سیلڈ کہتے ہیں، تو وہ کہاں ہے؟ تو آگے سے دوسرا ویٹر اس کو جواب دیتا ہے کہ ہی از سٹنگ بائی دا ڈور. اب دیکھیں ہم نے نا اس کو یہاں پر اس نے تو ایک سیلڈ کا پوچھا ہے، لیکن یہ اس کے لیے لفظ یوز کر رہا ہے کہ ہی از سٹنگ بائی دا ڈور، کہ فلان جگہ پر. اچھا سپوز ایک اور ایگزامپل کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ لنگوسٹکس پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ اس سے کچھ پوچھتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے کہ کین آئی لک ایٹ یور چومسکی. تو جو لنگوسٹکس پڑھ رہا ہے وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ شور وائی ناٹ، اٹ از اوور دا شیلف دیئر، کہ یہ وہاں پر ہے. اب ہمیں اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی کین یوز نیمز ایسوسیٹڈ ود تھنگس، کہ جیسے سیلڈ ہم نے یوز کیا ہے ٹو ریفر ٹو پیپل، یعنی اس کے لیے ہم نے ہی کا لفظ یوز کیا تو ٹھیک ہے ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین یوز نیمز آف پیپل، جیسے ہم نے چومسکی کا یوز کیا ٹو ریفر ٹو تھنگس. تھنگس کیا تھی؟ وہ کتاب تھی. اس کو کہا جاتا ہے انفرنس کہا جاتا ہے، اور یہ پریگمیٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے. یعنی یہ نا ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کو ہم یوز کر کے وی کین کریٹ کنیکشن بٹوین ٹو سیئنگس اینڈ دین وی کین ڈرا میننگ. یعنی جو اس نے جو کنیکشن ہے اس کو ہم یہ کوشش کریں گے جاننے کی کہ اس نے کہا کیا گیا، اور پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. پھر ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینافورا. تو اینافورا جو ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سبسیکوینٹ ریفرنس ٹو آلریڈی مینشن سم تھنگ، اور یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم تک ریپیٹیشن نہ ہو سکے، ٹو اوائڈ ریپیٹیشن. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دس از اے ٹیکسی ڈرائیور، اور بعد میں ہم بار بار یہ ٹیکسی ڈرائیور یوز نہیں کریں گے، ہم ہی یوز کریں گے. تو اس کو ہم کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اینافورا یوز ہوا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے پری سپوزیشن. تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یعنی جس میں ہم سپوز کر لیتے ہیں آلریڈی کہ جو ہم ریفرنسز دے رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم سپوز کر لیتا ہے اسپیکر کہ یہ جو سننے والا بندہ ہے یہ آلریڈی ان چیزوں سے اس کو آگاہ ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ، اس کو ہم پری سپوزیشن کہتے ہیں. پھر دیجیے آپ کو کانٹیکسٹ، یعنی یہ ہمیں سچویشن بتاتا ہے کہ جس میں لفظوں کو یوز کیا جا رہا ہے. اب یہ کانٹیکسٹ دو طرح کا ہوگا جی ہمارے پاس. ایک کو ہم کہیں گے لنگوسٹک کانٹیکسٹ، اور دوسرا جو ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں فزیکل کانٹیکسٹ. جیسے اگر آپ کسی جگہ جائیں تو وہاں پر بینک لکھا ہو، شہر کے اندر وہ بینک بڑا سا لکھا ہو، تو فزیکل کانٹیکسٹ سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ والا بینک جو ہے وہ پیسوں والا بینک ہے. اور اگر کسی جگہ لکھا ہو بڑا سا ماسک لکھا ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ماسک ہے. مارکیٹ لکھا ہو تو آپ وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ تو ہو گیا فزیکل کانٹیکسٹ. تو لنگوسٹکس کانسیپٹ جو ہوتا ہے، یعنی کانٹیکسٹ دو طرح کا. لنگوسٹک کانٹیکسٹ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں مطلب ہم اس کو استعمال کریں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ آفٹر ڈرائنگ منی فرام بینک ہی وینٹ ٹو دا بینک ٹو انجوائے. اب پہلے بینک کا مطلب جو ہے وہ ہمیں لنگوسٹک سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے پیسے نکلوائے، وہ والا بینک، اور دوسرا بینک جو ہے وہ بینک آف ریور ہے، وہ اس کی طرف جا رہا ہے. پھر اب ہمارے پاس ایک اور چیز جو پریگمیٹکس میں یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پولائٹنس. پولائٹنس جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شوئنگ اویئرنیس اینڈ کنسیڈریشن آف سم تھنگ، کہ آپ جو دوسرا بندہ بول رہا ہے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں تمہاری بات سے، تمہاری سچویشن سے، تم کب کیا بات کرنے جا رہے ہو، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو کیا، تو اس کے ہم اس کو نا اویئر بھی ہیں اور اس کو کنسیڈر بھی کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کو. اور جو ہمارا جو فیس، اس کے لیے نا ایک لفظ یوز ہوتا ہے یعنی اویئرنیس آف اندر پرسنز فیس. پولائٹنس مین ٹو بی اویئر آف اندر پرسنز فیس.
اور جو لنگوسٹک پولائٹنس ہوتی ہے اس کے اندر جو امپارٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ فیس کا ہوتا ہے، یعنی یور فیس ان پریگمیٹکس از یور پبلک فیس امیج، یہ آپ کا ایک فیس کا امیج ہوتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں یوز ہوں گی جن کو ہم کہتے ہیں فیس تھریٹننگ ایکٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں فیس سیونگ ایکٹ۔ جب آپ گفتگو کر رہے ہو، کوئی بندہ آپ سے تھریٹن ہو رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے، اس کو فیس جو ہے اس کا کمپلیکشن چینج ہوگی، اس کے اندر ایک عجیب سی فیلنگز آ گئی ہیں، اس کو فیس تھریٹننگ ایکٹ کہتے ہیں، پھر اس سے ہم علیحدہ میننگ نکال سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو آپ فیس سیونگ ایکٹ کہتے ہیں کہ آپ ایسے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو سننے والا ہے اس کو فیل ہو رہا ہے، وہ ریلیکس فیل کر رہا ہے، بالکل نہ کام پرسکون ہے، اس کو نہ اس کے چہرے کے آثار تبدیل ہو گئے اور خوبصورت ہو گئے، اس کو فیس سیونگ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جن میں ڈی ایکسز یوز ہوتے ہیں کہ کیسے کانٹیکسٹ میں ہم چیزوں کو سمجھیں گے، ریفرنس دیے جاتے ہیں، انفرنس ہوتا ہے کہ کیسے لفظوں کو یوز کیا جاتا ہے چیزوں کے لیے اور چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے، پھر ہم کس طرح اس کے لیے جو چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرتے وہ یوز کرتے ہیں، کانٹیکسٹ کو کیسے سمجھتے ہیں، پری سپوز کیسے کرتے ہیں، پولائٹنس ہمارے اندر کیسے آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ پریگمیٹکس ہے۔ اور پریگمیٹکس جو ہے نا یہ لٹرل میسج نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر جو چھپا ہوا میسج ہوتا ہے، جو امپلائڈ میننگ اس کے ہوتے ہیں، ان کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں پریگمیٹکس اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ڈیلی روٹین میں اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پریگمیٹکس کے ذریعے ہم سچویشنز کو فزیکل کانٹیکسٹ میں یا ان کو جیسے بھی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے میننگز کیا ہیں، اس کے پیچھے جو انویزیبل میننگز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔